وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. نحلہ مانے خوشی سے، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. جب نکاح کرو اور جو مہر مقرر کیا اس مہر کو بوجھ نہ سمجھو بلکہ خوشی سے مہر ادا کرو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اسے کھاؤ رچتا پچتا، یعنی اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بیوی اپنی مہر کی پوری رقم معاف کر دے یا مہر کا کچھ حصہ خوشی سے دے دے تو اس کے لینے میں اور اس کے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کچھ حصہ ہبہ کر دیں یا پورے کے پورا مہر ہبہ کر دیں، مگر مہر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا یہ منع ہے. بعض لوگ عورتوں کو مجبور کرتے ہیں یا بد اخلاقی کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں اس انداز میں کہ وہ تنگ آ کر مہر واپس کر دے یا مہر معاف کر دے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالی نے فرمایا طبن لکم، جس کے معنی ہے دل کی خوشی سے وہ معاف کریں. اپنے دل کی خوشی سے اپنی مرضی سے وہ معاف کریں تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات کیا ہے، وہ مال جو تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ جب تک یتیم بچے ناسمجھ ہوں، مال کے استعمال کا طریقہ وہ نہ جانتے ہوں، اور اس بات کا امکان ہو کہ اگر انہیں مال دے دیا گیا تو غلط جگہ پر وہ خرچ کر دیں گے، یا انہیں دے دیا جائے تو وہ اسے ضائع کر دیں گے، تو پھر مال روک لیا جائے اور جب یتیم بچے سمجھدار ہو جائیں تو انہیں مال دے دیا جائے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، یہاں پر سفہاء سے مراد بے عقل بچے ہیں، ناسمجھ بچے ہیں. اموالکم، اپنا مال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، وہ مال جسے اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہاری گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے مال، اور مال کو ضائع کرنے والا واقعی نادان ہے. اس خیال سے کہ بچے کو مال دیں گے وہ ضائع کر دے گا، اللہ نے حکم دیا مال سنبھال کے رکھیں. لیکن جب کوئی بڑا آدمی مال کو فضول چیزوں میں خرچ کرے، گناہوں میں خرچ کرے، تو کتنا بڑا وہ نادان ہے. آج واقعی دکھ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا، وہ اپنا مال گناہوں میں خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں خرچ کرتے ہیں. شادی کے موقع پر اداکار اور فنکاروں اور ناچنے والوں کو بلا کر اس پر مال لٹاتے ہیں، گناہ بھی کماتے ہیں اور مال بھی برباد کرتے ہیں. حالانکہ یہ مال اللہ تعالی نے انسان کے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بنایا، اور اس مال کے ذریعے انسان آخرت کے اعلیٰ مقام کو حاصل کر سکتا ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آگے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ، وَاكْسُوهُمْ، اور پہناؤ. یعنی یہ مال جو یتیم کا ہے وہ تم حفاظت سے رکھو اور یتیم کی ضروریات میں خرچ کرو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات کہو جس سے ان کے دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو. مثلا یہ کہو کہ یہ مال تمہارا ہے،
جب تم بڑے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، تو یہ مال تمہیں دے دیا جائے گا۔